مولانا سید ظفراللہ صاحب مودودی بڑے عالم تھے، بلکہ بڑی تاریخ ساز شخصیت تھے۔ اسی وجہ سے ہم محبت اور احترام کے ساتھ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بڑی غیر معمولی سیرت و کردار لے کر پیدا ہوئے۔ میں نے تو ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، ان کے معاملات دیکھے ہیں، ان کے گھریلو حالات کا براہ راست مشاہدہ کیا ہے۔ وہ ہر لحاظ سے ایک مثالی شخصیت تھے۔ انہوں نے جس چیز کو حق سمجھا اس کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ حق کیا ہے اس کو وہ جانیں گے، استدلال کی بنیاد پر جانیں گے۔ اس میں انسان ہے، بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ جس کو وہ حق سمجھ لیتے تھے اس کے لیے پھر اپنا سب کچھ نثار کر دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ ان کو جب کبھی قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار ہونا پڑا ہے تو وہ اسی شان کے ساتھ گئے۔ ان کے بہت سے واقعات ہیں، بڑے دلچسپ واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ گرفتاری سے پہلے باہر نکلتے انہوں نے کہا کہ ذرا ایک پان دے دیجئے۔ پوچھا گیا کہ کیا ارادے ہیں؟ فرمایا طلاق دے رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا رجعی طلاق ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ چلے گئے۔ عام ان کا مزاج یہی تھا کہ کبھی درخواست نہیں کرتے تھے۔ جب تک جیل میں رہے پان نہیں کھایا، باہر نکلے تو سب سے پہلے پان طلب کی۔ رجعی طلاق انہوں نے اسی معنی میں کہا تھا کہ میں جب واپس آؤں گا تو رجوع کر لوں گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ جب گئے تو خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے سگریٹ کی ڈبیا نکال کر پریزیڈنٹ کی میز پر رکھ دی اور کئی سال کے بعد واپس آ کے وہیں سے اٹھا لی۔ اس دوران میں کبھی اس کی درخواست نہیں کی۔ ان کی اہلیہ جب دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو معلوم ہے کہ قلعہ احمد نگر کی قید کے دوران میں ہوئی ہیں۔ اس کو انہوں نے اپنے خط میں جو غبار خاطر میں ہے بیان کیا ہے۔ اس میں دیکھ لیجیے وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے کہ ادنیٰ درجے میں بھی درخواست کریں کہ ان کو جنازے میں جانے دیا جائے یا ان کو تھوڑی دیر کے لیے پیرول پر رہا کر دیا جائے۔ تو یہ کچھ اور ہی دنیا کے لوگ تھے، بڑی غیر معمولی شخصیات۔ اسی وجہ سے اب جب بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے سیاستدانوں میں کوئی آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا جس کے لیے آپ کے دلوں میں محبت ہو، تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ وہ درے گا نیست معشوق سزاوار غزل۔ کوئی ایسا معشوق پیدا کیے جس کے لیے غزل کہی جا سکے۔ ہم لوگوں نے تو ان لوگوں کی آنکھیں دیکھی ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس سطح کے لوگ یہ ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جس طرح وہ جیل کا وقت گزارتے تھے، جیسے وہاں پہ درس و تدریس میں مصروف ہو جاتے تھے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے معمول کی سرگرمیوں کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ اپنی اہلیہ کو جو خط لکھا ہے کہ ان لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جیتے جی مجھے دین اور دنیا دونوں کی ذمہ داریوں سے سبق دوش کر دیا اور وہ ذمہ داریاں خود اٹھا لی۔ تو گویا جیل میں جانا بھی اس پہلو سے تھا۔ اسی طرح سے مجھے کوئی درخواست نہیں کرنی، اس کے بارے میں تفہیم القرآن میں لکھا ہے۔ ان کو تکلیف ہو جاتی تھی، داد کہتے ہیں اس کو، یعنی کچھ پھنسیاں سی نکل آتی ہیں ٹانگوں پر بھی اور اس طرح۔ تو وہ خود لکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، میں جب جیل میں گیا تو مرض عہد کر آیا تو میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں ان ظالموں سے کوئی درخواست نہیں کروں گا، اس وجہ سے اب تو ہی کرم کرنے والا ہے۔ خود لکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ مرض ایسا غائب ہوا کہ برسوں تک لوٹ کے نہیں آیا۔ تو اس ایمان کے ساتھ انہوں نے یہ ساری جد و جہد کی ہے، اس یقین کے ساتھ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں اللہ کے دین کا کلمہ بلند کر رہا ہوں۔ ہم جب کبھی ان پر تنقید کرتے ہیں یا ان کی بعض آراء سے تدابیر سے اختلاف کرتے ہیں تو یہ ان کی اس عظمت کے اعتراف کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ پیغمبروں کے سوا کوئی غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ بڑے لوگوں پر نقد کرنا آپ کا حق ہے، استدلال کے ساتھ آپ تنقید کریں، لیکن یہ کہ ان کا استخفاف کرنا یا ان کو استہزاء کا نشانہ بنانا یا ان کے نام رکھنا، یہ چیز تہذیبی شرافت کے بالکل خلاف ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ ابو حنیفہ اور شافعی سے اختلاف کریں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ بڑے غیر معمولی لوگ ہیں اور ہماری امت کی میراث اثاثہ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی طرف ہم علم کے لیے رجوع کرتے ہیں، سیرت و کردار کے لیے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ بدقسمتی ہے اس امت کی کہ اس میں ایسے لوگ
گروہوں کی صورت میں پیدا ہو جاتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اسلاف کے کفن نوچتے رہیں۔ تو میں تو ہمیشہ یہ توجہ دلاتا ہوں کہ عزت اور احترام کے ساتھ معاملہ کریں، نقد کرنا یہ ضروری ہے، یعنی دین کی خدمت میں ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے کسی غلط چیز کی تائید کرتے، بتائیں گے کہ یہ چیز غلط ہے، اس میں استدلال کی یہ غلطی ہے، نتیجے کی یہ غلطی ہے، اجتہاد کی یہ غلطی ہے، فہم کی یہ غلطی ہے، یہ سب باتیں ہوں گی، لیکن عزت اور احترام کے ساتھ